بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی عظیم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بیکا سا ہو گیا تھا۔ عظیم کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ نہ معلوم اسے کیوں اس سب کے پیچھے کبیر دادا کی نئی دلہن ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا نے کہا، گھر چلو، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چوکیدار نے کار کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ کا 9 بجے والا حکم کارکنوں تک پہنچا دوں؟ فی الحال نہیں، اگر ایسا کرنا ہوا تو بتا دوں گا۔ اس کے بعد گھر آنے تک خاموشی چھائی رہی۔ کار کے رکتے ہی عظیم عقبی نشست کا دروازہ کھولنے کے لیے جلدی سے باہر نکلا، مگر کبیر دادا نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ دادا آرام کریں گے یا کہیں جانا ہوگا؟ آرام کرو، کہہ کر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی متلاشی نگاہیں تناوش کو ڈھونڈنے لگی۔ شاید وہ سو رہی ہوگی، ورنہ گاڑیوں کے اندر آنے پر وہ لازماً باہر نکلتی تھی۔ اسے کمرے میں بھی موجود نہ پا کر کبیر دادا کا پارا ایک دم بلند ہو گیا تھا۔ گھنٹی بجا کر اس نے کام والی کو بلایا۔ جی سیف جی۔ رات خالہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، تناوش کہاں ہے؟ راحت خالہ نے حیرانی سے جواب دیا، گھر تک گئی ہے سیف جی۔ اس کی حیرانی بجا بھی تھی کہ اس سے پہلے کبیر دادا نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق استفسار نہیں کیا تھا، چاہے وہ ایک رات گزار کر جانے والیاں ہوں، چاہے 2-3 دن وہاں گزارنے والیاں ہوں۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور موبائل فون جیب سے نکال کر تناوش کا نمبر ملانے لگا، مگر پھر کسی سوچ کے تحت اس نے گھنٹی جانے سے پہلے رابطہ منقطع کر کے دوبارہ کام والی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ رات خالہ دوبارہ اندر آئی۔ جی سیف جی، وہ گھر تک کیسے گئی ہے؟ الہی بخش چھوڑنے گیا تھا صاحب۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اسے جانے کا کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ 2-3 منٹ سوچنے کے بعد وہ کسی کا نمبر ملانے لگا۔ آداب کبیر دادا، دوسری گھنٹی ہی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ یار پاشا، شام کو 9 بجے میرے پاس آ سکتے ہو؟ کبیر دادا شرمندہ نہ کیا کرے، آپ کے حکم سے سرتابی کا میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ وہ مزید بولا، کاشف راجپوت، اسد خان، شیر خان اور فصیح الدین کو بھی ساتھ لے آنا۔ پاشا انسا، کوئی میٹنگ وغیرہ ہے یا دعوت کر رہے ہیں؟ وہ صاحب کوئی سے بولا، کوئی ضروری بات ہے۔ ویسے اڑتی خبریں تو مجھ تک بھی پہنچ گئی ہیں، سنا ہے شادی وادی کے چکروں میں پڑ گئے ہو۔ باقی کی تفصیل ملنے پر ہوگی۔ ٹھیک ہے دادا، جلد ہی ملیں گے۔ پاشا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے موبائل فون ایک طرف پھینکا اور صوفے کی پشت پر سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ تناوش ہاتھ میں سامان پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے وہ داڑا۔ اسے غصے میں پا کر تناوش اکا بکا رہ گئی تھی۔ میں گھر تک گئی تھی۔ اس کا غصہ تناوش کی سوچ سے ماورا تھا۔ کس سے پوچھ کر؟ اور ایک دن میں ہی تمہیں ماں کی یاد ستانے لگی؟ مجھے پوچھنے کا خیال نہیں رہا، سوچا تھا آپ کی آمد سے پہلے واپس لوٹ آؤں گی، مگر آپ کچھ جلدی لوٹ آئے ہیں۔ تمہیں میری روزمرہ کا کیا پتا؟ وہ ابھی تک غصے میں تھا۔ تو کیا ہو گیا ہے؟ گھر تک ہی گئی تھی،
بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان کرسی پر رکھا اور اس کے قریب آ گئی۔ یہ بکواس اس لیے کر رہی ہو کہ تمہیں صورتحال کا علم نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے کتنے دشمن ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اوف اللہ جی، اتنی فکر مندی، شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹ کھولنے لگی۔ ایک دم کبیر دادا کو لگا کہ اس کا غصہ کرنا اور تشویش کا اظہار واقعی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے تناوش کی فکر تھی، لیکن اس بات کا اقرار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ فوراً غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، فکر کرتی ہے میری جوتی، اور تمہیں کس نے کہا کہ میرے بوٹ اتارو؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ آپ اس وقت آرام کرتے ہیں، 7 بجے تک لیٹتے ہیں، 8 بجے ڈنر کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، واپسی رات کے 1-2 بجے تک ہوتی ہے، کبھی کبھی پوری رات تک نہیں آتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اپنی روزمرہ نہیں بتائیں گے تو میں کسی اور سے بھی نہیں پوچھوں گی؟ یہ کہتے ہی وہ مسکرائی۔ آج پتہ نہیں کیوں جلدی لوٹ آئے ہیں، شاید نئی نویلی دلہن کی یاد ستانے لگ گئی ہوگی، اسی وجہ سے غصہ بھی کر رہی ہیں کہ میں کہاں گئی تھی نا۔ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، دماغ خراب نہ کرو۔ اچھا، نہیں کرتی دماغ خراب، اب غصہ تھوکیں اور آرام کریں۔ آج کے بعد پوچھے بغیر خوابگاہ سے بھی قدم باہر نہیں نکالوں گی۔ جوتے اتار کر وہ اس کی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ایک طرف ہٹا کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں لائے بغیر اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ میرا خیال ہے میں بچہ نہیں ہوں، اپنے لباس کو تبدیل کر لوں گا۔ اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں گھستے دیکھ کر وہ جھلا گیا تھا۔ وہ شوخی سے بولی، ہاں بچے تو نہیں ہیں، مگر اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے کہ میں آپ پر دھیان دینا چھوڑ دوں۔ کبیر دوں گا ایک۔ کبیر دادا نے اسے ڈرانے کے لیے تپڑ تولا۔ سچ میں؟ الماری سے سلیپنگ سوٹ نکال کر اسے تماتے ہوئے اس نے شوخی سے آنکھیں مٹکائی۔ کبیر دادا اسے گور کر رہ گیا تھا۔ گورنا بند کریں اور بنیان بھی اتار لینا۔ اس دن آپ کو ملنے آئی تھی، اسی بنیان میں جناب آرام فرما رہے تھے۔ بڑی ماں کی طرح ایک اور نصیحت جاڑتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ کبیر دادا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی ہر بات برداشت کر رہا ہے۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور دوبارہ اندر گھس آئی۔ الماری میں لٹکے خالی ہینگرز کے ساتھ وہ اپنے کپڑے لٹکانے لگی۔ کبیر دادا لباس تبدیل کر کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے کپڑے اور جوتے وغیرہ سنبھال کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ پڑے تکیے پر کونی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آج جلدی کیوں آئے؟ تناوش کا لہجہ بالکل کسی خیال رکھنے والی بیوی کا سا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ میں کس وقت لوٹتا ہوں بتایا ہے نا، جو چند دن جہاں گزارنے ہیں اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا ہاتھ سر سے دور دھکیلا۔ سونے دو مجھے، سلا ہی رہی ہوں نا۔ منہ بناتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ جلاتے ہوئے بولا، لیکن میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے اس طرح نیند نہیں آئے گی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تو جب تک میں جہاں ہوں عادت ڈال لیں۔ وہ بپرے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تو میں آج ہی واپس بھیجنا پڑے گا۔ اس نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تنگ نہیں کروں گی تو واپس نہیں بھیجیں گے؟ اپنا ہاتھ اس نے پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ وہ لہجے میں تلخی سموتے ہوئے بولا، کم سے کم آج تو نہیں بھیجوں گا۔ دھمکیاں نہ دیں، یہ لے نہیں کرتی تنگ۔ منہ بسورتے ہوئے وہ پیچھے ہو کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف سر گھمایا۔ وہ چھوٹی سی بچی کی طرح گھٹنوں پر سر ٹیکے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوتا ہوا بولا، تمہارے روٹنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں اداسی بھرے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کسی کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اچھا، جو کرنا ہے کرو۔
اس پہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔